غزالہ کی شادی کو 10 سال گزر گئے لیکن اولاد نہ ہوئی، تو اس نے یتیم خانے سے بچہ گود لے لیا تو 1 سال بعد اس کی اپنی بھی اولاد ہو گئی، جس کے بعد غزالہ نے آہت پر توجہ دینی چھوڑ دی اور وہ سارا سارا دن بھوکا مٹی سے کھیلتا رہتا۔ غزالہ اپنے بیٹے کو طرح طرح کی چیزیں دیتی اور جب آہت ان چیزوں کو ہاتھ لگاتا تو اسے بہت مارتی۔ ایک دن آہت نے بلی کو دودھ پلا دیا تو غزالہ نے اسے بہت مارا اور اسے دودھ دینا بند کر دیا، اور اگلے دن بلی آئی تو آہت نے اسے بھائی کا فیڈر پلا دیا، جس پر غزالہ نے اس کی ٹانگیں توڑ دیں اور نیا فیڈر بنا کر جب بیٹے کو پلانے گئی تو اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ غزالہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ایک مرتبہ پھر اپنے شوہر کی منت سماجت کر رہی تھی، مگر اسد ایک مرتبہ پھر اسے سختی سے منع کر رہا تھا۔ آخر میں وہ روتے ہوئے اسد کا بازو تھام کر کہنے لگی کہ دیکھیے اسد، میں نہیں چاہتی کہ میں مزید سونی گود لیے پھروں۔ جانتی ہوں کہ خدا نے ہمارے نصیب میں سگی اولاد نہیں لکھی، مگر اب میں مزید یوں تنہا اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ یہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ آخر آپ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ ہماری شادی کو 5 سال گزرے تھے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہم ایک بچہ گود لے لیتے ہیں، ثواب کا ثواب ہے اور ہماری گود بھی ہری ہو جائے گی، ہماری زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ اور آج ہماری شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں اور آپ آج بھی اسی بات پر ٹکے ہوئے ہیں۔ اسد نے غزالہ کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ غزالہ تو اس کی محبت تھی، بھلا وہ اپنی من پسند بیوی کی آنکھوں میں آنسو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ بھلے ہی 10 سال سے غزالہ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا تھا، مگر اس کے باوجود اس کی محبت میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے غزالہ کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو غزالہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں چاہوں تو اسی وقت تمہاری ہر خواہش کی طرح یہ خواہش بھی پوری کر دیتا۔ میں اسی وقت یتیم خانے جاتا ہوں اور ہم ایک بچے کو گود لے کر آ جاتے ہیں، مگر جانتی ہو میں جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتا۔ آج ہم یتیم خانے سے ایک بچہ لے آئیں اور کل کو وہی بچہ ہمیں جان سے بھی پیارا ہو، ہم اس کی ہر خواہش پوری کریں، پھر کچھ عرصے بعد ہمیں یہ خبر ملے کہ ہم ماں باپ بننے والے ہیں اور ہماری حقیقی اولاد ہمارے پاس آنے والی ہے۔ غزالہ، مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے جب ہماری سگی اولاد آئے گی اور ہم اسے بے تحاشا محبت کرنے لگیں گے، پھر کیا اس بچے کی وہ اہمیت رہے گی جو ہماری خود کی اولاد کی ہوگی؟ بس میں اسی وقت سے ڈرتا ہوں کہ ہم ایک بچے کو گود تو لے لیں، مگر پھر اپنی اولاد آ جانے کے بعد اس سے وہ محبت نہ کر پائے جو محبت اس کا حق ہے۔ اس طرح تو پھر خدا کی ذات بھی ناراض ہوگی۔ یہ سن کر غزالہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں اسد، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم اس بچے کو بھی اپنی اولاد کی طرح ہی محبت کریں گے۔ اگر اس کے بعد ہمیں خدا نے اولاد دے بھی دی تو جو مقام اس کا ہوگا وہ صرف اس کا ہی رہے گا۔ غزالہ نے اپنے شوہر کو ایک مرتبہ پھر یقین دہانی کروائی تھی۔ آج ان کی شادی کو 10 سال بیت چکے تھے، اس لیے اسد اس کی بات کو نہ نہیں کر پایا۔ اس نے اس سے وعدہ کیا کہ کل ہی وہ دونوں جائیں گے اور ایک بچے کو گود لے لیں گے۔ غزالہ خوش ہو چکی تھی، خوشی سے اسے رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ وہ بچوں کے بارے میں سوچتی رہی، نہ جانے وہ بچہ کیسا ہوگا جسے وہ لے کر اس گھر میں آئے گی۔ بچے تو اسے شروع سے ہی بڑے پسند تھے، ہمیشہ سے ہی اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس کا اور اسد کا سب سے پہلے خوبصورت سا بیٹا ہوگا اور پھر بیٹی، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ خدا نے انہیں ابھی تک اولاد ہی عطا نہ کی تھی۔ اگلے ہی روز صبح صبح وہ دونوں ایک یتیم خانے پہنچے تھے۔ کئی بچوں کے رونے کی آوازیں یتیم خانے میں گونج رہی تھیں۔ بچوں کو روتا دیکھ کر غزالہ کے دل کو گویا کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ ہر ایک بچے کے جھولے کے پاس جا کر اسے خاموش کروانے لگی، پھر دعا کرنے لگی کہ نہ جانے کیسے ظالم لوگ ہیں جو اولاد تو پیدا کر دیتے ہیں مگر پھر ان کا خیال نہیں رکھتے اور یوں لاوارثوں کی طرح انہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ خدا ان لوگوں کو اولاد عطا کر دیتا جن کی گود سونی ہے، جن کے گھر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اجڑ جاتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ سسکتے ہوئے اولاد کو ترستے دوائیاں کھا کھا کر آخر میں اس دنیا سے ہی چل بستے ہیں، مگر اولاد جیسی نعمت انہیں نہیں مل پاتی۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات تھے، وہی بہتر جانتے تھے کہ کس کے نصیب میں کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر غزالہ اور اسد نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ انہی بچوں میں سے ایک بچہ جو کہ آج صبح ہی انہیں کچرے کے ڈھیر سے ملا تھا، وہ ایک خاتون لے کر اندر آئی تھی۔ وہ بچہ بے تحاشا رو رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر غزالہ کے دل کو ٹھیس سی اٹھی تھی۔ وہ فوراً دوڑ کر اس عورت کے پاس گئی اور اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔
وہ بچہ بے تحاشا رو رہا تھا، مگر جیسے ہی غزالہ کی ممتا کی گرمائش اس تک پہنچی تو وہ فوراً چپ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تو اسد بھی حیران تھا۔ وہیں اس یتیم خانے کی انچارج خاتون کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے آپ کو یہی بچہ گود لے لینا چاہیے۔ ویسے بھی یہ بچہ ابھی ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہوا، اگر آپ چاہیں تو اس بچے کو اپنے نام دے کر پال سکتے ہیں۔ غزالہ تو خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھی۔ اس نے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگی کہ اسد، ہم اسی بچے کو ماں باپ بن کر پالیں گے۔ تمام تر معاملات نبھانے کے بعد وہ اس بچے کو لے کر گھر آ چکے تھے۔ غزالہ کے تو دن ہی پھر گئے تھے۔ وہیں اسد نے جب غزالہ کو خوش دیکھا تو اس کی خوشی کی بھی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس بچے کا نام آہد رکھا تھا۔ اسد کو بزنس کے سلسلے میں اکثر پاکستان کے دوسرے شہروں میں اور یہاں تک کہ دوسرے ملک کے لیے بھی جانا پڑتا تھا۔ اس کے بعد غزالہ اکیلی رہتی، مگر جب سے احد آیا تھا اسے تو یہ پرواہ بھی نہیں رہی تھی۔ جانتا تھا کہ اب غزالہ نہیں روئے گی بلکہ اپنے بچے کے ساتھ مگن رہے گی۔ انہوں نے احد کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ جب بھی اسد آتا تو ڈھیروں کھلونے اور کپڑے اس کے لیے لے کر آتا۔ زندگی یوں ہی اچھی چل رہی تھی۔ احد 5 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ اسکول بھی جانے لگا تھا۔ پڑھائی میں بھی وہ بڑا ہی اچھا تھا، مگر اس کا ایک شوق تھا کہ وہ جب بھی گھر ہوتا تو شام کے وقت صحن میں مٹی کھودنے لگتا۔ اسے مٹی سے کھیلنا بہت پسند تھا۔ وہ صحن میں ایک جانب سے مٹی کھود کر مٹی کے گھروندے بناتا رہتا اور اپنے سارے کپڑے اور چہرہ مٹی سے بھر لیا کرتا۔ یہ دیکھ کر غزالہ بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگتی، مگر ایک روز غزالہ کچن میں کام کر رہی تھی جب اسے اچانک سے چکر آنے لگے۔ اسے ہر منظر دو دو نظر آنے لگے تھے۔ اس نے احد کو آواز دی مگر وہ کھیل رہا تھا، اس تک آواز ہی نہ پہنچی۔ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ 2 گھنٹے تک وہ یوں ہی کچن میں بے ہوش پڑی رہی۔ کچھ دیر بعد جب احد کو پیاس لگی اور وہ کچن میں آیا تو ماں کو بے ہوش دیکھ کر ہڑبڑا سا گیا۔ پہلے تو اپنی اماں کو اٹھاتا رہا، مگر جب وہ نہ اٹھی تو حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسد کو کال ملا دی۔ اسد کو جیسے ہی غزالہ کی طبیعت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ دوڑا دوڑا گھر چلا آیا۔ غزالہ کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی کہ غزالہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ غزالہ کو ہوش آیا تو اسد نے اسے یہ خوشخبری سنائی، مگر اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کتنی بار اس نے اسد سے اور ڈاکٹر سے تصدیق کی تھی۔ 16 سال بعد خدا نے اس کی گود ہری کی تھی۔ وہ خوشی سے روتی رہی۔ گھر آ کر اسد اور غزالہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ احد نے جب ماں کو آتے دیکھا تو وہ فوراً ماں سے لپٹنا چاہتا تھا، مگر اسد نے اسے روک دیا۔ کہنے لگا کہ بیٹا، آپ کی ماما کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اب ماما کو تنگ نہیں کرنا۔ احد وہیں دور کھڑا ہو چکا تھا۔ غزالہ بے حد خوش رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے احتیاط کرنے کو کہا تھا۔ اگر احد اس کے پاس جاتا، اسے لپٹتا یا اس سے باتیں کرتا تو وہ فوراً اسے خود سے دور کر دیتی۔ کہنے لگتی کہ بیٹا جاؤ، جا کر کھیلو، جب تک میں نہ کہوں میرے کمرے میں مت آنا۔ احد کو اپنی ماں کا ایک دم سے بدلتا ہوا رویہ بڑا ہی عجیب لگا تھا۔ ایک دم سے تو گویا اس سے آسمان ہی چھن چکا تھا، مگر وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑ چکی تھی کہ اس کا ننھا بہن بھائی اس گھر میں آنے والا ہے۔ وہ خوش تھا۔ جب بھی اس کے ابو آتے، اب صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے ہونے والے بھائی کے لیے بھی چیزیں لے کر آتے تھے۔ چند ہی ماہ بعد غزالہ نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ احد اس روز گھر میں ملازمہ کے ساتھ اکیلا تھا۔ اس کی ماں کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ وہ کب سے ایک جانب بیٹھا دعا کر رہا تھا کہ میری ماما کو کچھ نہ ہو، وہ صحیح سلامت گھر واپس آ جائیں۔ تبھی اس کے والد آئے تھے جن کے ساتھ غزالہ تھی اور ان کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ ان کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ جیسے ہی احد نے ماما پاپا اور ان کے ساتھ موجود چھوٹے سے بچے کو دیکھا تو وہ خوشی سے اچھلنے کودنے لگا۔ بھاگ کر غزالہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے میرا بھائی دکھائیں، یہ کیسا ہے؟ میرے جیسا ہے نا؟ مگر غزالہ نے اسے ایک ہی جھلک دکھا کر دوبارہ اوپر کر لیا تھا کہ بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، تم اسے کوئی نقصان پہنچا دو گے۔ وہ احد کو اپنے بیٹے کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ ابھی تو اس کے چھوٹے بیٹے احمد کو آئے ہوئے صرف 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ اس کے دل سے احد کی محبت بالکل ہی نکل چکی تھی۔ یہاں تک کہ اسد بھی اب احد کے لیے کچھ زیادہ فکر مند نہیں رہتا تھا، بلکہ کام میں مصروف رہتا۔ گھر آتا تو غزالہ اور چھوٹے بیٹے کو بہلانے میں لگ جاتا۔ احد اس کے پاس آ کر بیٹھتا تو چند باتیں کرنے کے بعد کہتا کہ جاؤ بیٹا، جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ یہ بات احد نے بھی محسوس کی تھی کہ اس کے ماں باپ کا رویہ اس سے کافی بدل چکا ہے۔
مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ تو ایک یتیم خانے سے لایا گیا بیٹا ہے۔ پہلے جو اسد ہر چیز اس کے لیے لاتا تھا، اب جب بھی وہ گھر آتا تو احد اس کے پاس بھاگ کر جاتا اور کہتا کہ پاپا آپ میرے لیے کیا لائے؟ اسد اسے بہلا کر کہتا کہ بیٹا تم تو بڑے ہو گئے ہو، یہ ساری چیزیں اور کھلونے تو میں تمہارے چھوٹے بھائی کے لیے لایا ہوں۔ یہ سن کر احد خاموش ہو جاتا۔ اس کے والد کھانے پینے کی چیزیں اور کھلونے اس کے چھوٹے بھائی کو دیتے رہتے اور وہ ترستی نظروں سے دیکھتا ہوا خاموش ہو جاتا۔ ایک روز تو روتے ہوئے وہ غزالہ سے کہنے لگا کہ ماما، جب سے چھوٹا بھائی آیا ہے آپ تو بدل گئی ہیں، نہ ہی مجھے اپنے پاس سلاتی ہیں اور نہ ہی میرے ساتھ باتیں کرتی ہیں، نہ مجھ سے کھیلتی ہیں، بلکہ بات بات پر مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں۔ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ یہ بات سن کر غزالہ الٹا بچے سے پیار سے بات کرنے کے اسے گھور گھور کر دیکھنے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ فالتو کی زبان مت چلایا کرو، تمہیں سب کچھ مل رہا ہے، اتنے بڑے گھر میں رہ رہے ہو، وقت پر کھانا ملتا ہے، اچھا کھاتے ہو پیتے ہو، اس کے باوجود یہ ناشکری کرتے ہو۔ غزالہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ احد کو بتا ہی دیتی کہ وہ ایک یتیم خانے سے لایا گیا ہے اور ان کی سگی اولاد نہیں ہے، مگر نہ جانے کیا دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ احد بھی بچہ تھا، جب تک محبت ملتی رہی وہ لاڈ اور نخرے کرتا رہا، ماں باپ کو ضد بھی دکھاتا رہا، مگر جب دیکھا کہ اب اس کی ضد اور ناراضگی کا اس کے والدین پر اثر نہیں ہوتا تو وہ بھی دھیرے دھیرے اپنے آپ میں ہی مگن رہنے لگا۔ وہ اکیلے ہی کھیلتا تھا، اکیلے ہی پڑھتا تھا، اس پر توجہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ کی بے رخی کے بعد اس کا پڑھائی میں بھی کوئی خاص دھیان نہیں لگ رہا تھا۔ فرسٹ اور سیکنڈ ٹرمز کے پیپر ہوئے تو اس نے انتہائی خراب کارکردگی دکھائی تھی، جس پر پیرنٹس ٹیچنگ میٹنگ میں غزالہ اور اسد کو بلوایا گیا۔ دونوں ہی مصروف تھے، اس لیے کوئی بھی نہیں جا پایا۔ سب کے والدین موجود تھے، جبکہ احد سب کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر میں جب وہ اپنی تعلیمی کارکردگی بہتر نہ کر سکا تو اسے سرٹیفکیٹ دے کر اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ جب گھر آ کر اس نے یہ بات بتائی تو اسد اور غزالہ نے اسے بہت ڈانٹا تھا۔ غزالہ نے تو احد پر ہاتھ بھی اٹھایا، مگر وہ خاموشی سے سب سہتا رہا۔ غزالہ کہنے لگی کہ بس ٹھیک ہے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں پڑھایا جائے، اب تم اسکول نہیں جاؤ گے بلکہ گھر میں ہی رہو گے۔ ویسے بھی اب نیو ایڈمیشن کھلنے میں چند ماہ تھے، اس لیے احد گھر پر ہی رہ کر سارا دن اپنی ماں اور احمد کو دیکھتا رہتا۔ جب تنہائی سے تنگ آ جاتا تو اٹھ کر صحن میں مٹی سے کھیلنے لگتا۔ اس روز بھی وہ گھر میں اکیلا تھا، اس کے ماں باپ باہر گئے تھے اور وہ گھر میں ہی اکیلا رہ چکا تھا۔ یوں ہی اکیلا گھر میں بیٹھا تھا کہ جب اسے ایک بلی کے بچے کی آواز آئی۔ وہ آس پاس دیکھنے لگا، یہ آواز گھر سے باہر سے آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر کام والی پر ڈالی جو اپنے ہی کاموں میں مصروف تھی۔ یہی اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا گھر سے باہر آ گیا۔ گھر کے باہر آ کر دیکھا تو دیوار سے لگا ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ موجود تھا جو کہ میاؤں میاؤں کر رہا تھا۔ اسے وہ بلی کا بچہ بہت اچھا لگا، بالکل معصوم سا اس کے جیسا۔ وہ اس بلی کے بچے کو لے کر گھر چلایا۔ وہ بار بار اپنا منہ کھول رہا تھا، شاید اسے بھوک لگی تھی۔ وہ کچن میں گیا اور چھپ کر پھر سے دودھ نکال کر باہر لے آیا۔ پھر بڑی ہی احتیاط سے وہ دودھ بلی کے منہ میں ڈالنے لگا۔ دودھ پی کر بلی کے بچے کو تھوڑی طاقت ملی تھی۔ اس کے بعد تو روز کا ہی یہ معمول بن گیا۔ اس نے اس بلی کے بچے کو گھر میں ہی ایک جانب چھپا کر صحن میں رکھ دیا تھا۔ جب اس بلی کے بچے کو بھوک لگتی وہ بولنے لگتا اور احد اس بچے کو دودھ دینے کے لیے چلا جایا کرتا۔ غزالہ کو تو احد پر ذرا بھی دھیان نہیں تھا، اسے تو بس اپنی سگی اولاد ہی پیاری تھی۔ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اسے کوئی سروکار نہیں رہا۔ جیسے جیسے بلی کا بچہ بڑا ہوا اس کی انسیت احد کے ساتھ مزید بڑھتی چلی گئی تھی۔ اسے احد سے ایک خاص قسم کا لگاؤ ہو چکا تھا۔ وہیں ماں باپ کی لاپرواہی کے بعد احد کو وہ بلی کا بچہ ہی اپنا سا لگنے لگا تھا۔ ایک روز جب وہ بلی کے بچے کو دودھ پلا رہا تھا تو غزالہ نے دیکھ لیا۔ اس کے غصے کی انتہا نہیں رہی تھی۔ ایک تو آج ویسے ہی دودھ ابلتے ہوئے اس سے دودھ گر چکا تھا اور جو دودھ بچا تھا وہ احد اس بلی کے بچے کو پلا رہا تھا۔ یہ بات اسے برداشت نہ ہوئی، وہ غصے سے احد پر چلانے لگی، پھر پاس آ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا اور کہنے لگی کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم کیوں اس آوارہ بلی کے بچے کو دودھ پلا رہے ہو؟ احد ڈر چکا تھا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ ماما یہ بلی کا بچہ بھوکا تھا، اس لیے میں اسے دودھ پلا رہا ہوں تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ یہ تو میرا چھوٹا سا دوست ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے غزالہ نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا اور اس بلی کے بچے کو ٹھوکر مار کر گھر سے باہر نکالنے لگی۔ پیر کی ٹھوکر لگنے سے وہ بلی کا بچہ ایک جانب سے زخمی بھی ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر احد کو بہت دکھ ہوا۔ جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی بلی کے بچے کی بولنے کی آواز بھی مزید اونچی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ احد کو بلی کے بچے کی فکر سی ستانے لگی۔
جیسے ہی رات ہوئی اور سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سونے لگے تو آہت دھیرے دھیرے اٹھ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ بلی کے بچے کے رونے کی آواز ابھی بھی گھر سے باہر سے آ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ وہ بچہ تو جیسے اس کے انتظار میں ہی تھا۔ آہت کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کی ماں اس معصوم سی بلی کے بچے پر اس قدر ظلم کر رہی تھی۔ اس نے اس بچے کو اٹھایا اور لے کر گھر چلایا۔ وہ اس بلی کے بچے کو اپنے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ اپنے کمرے میں لے جا کر اس نے کچن کا رخ کیا، دھیرے سے فریج کھول کر دودھ نکالا اور اس بلی کے بچے کو دودھ دینے لگا۔ بلی کے بچے کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی، مگر دودھ پی کر اسے کچھ تقویت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس بلی کے بچے کو اپنے بستر کے نیچے چھپا دیا تھا۔ اس کے کمرے میں تو ویسے بھی کوئی نہیں آتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اسے ڈھارس تھی کہ کوئی اس کے کمرے میں آ کر بلی کے بچے کو ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ مگر یہ بات بھی زیادہ دیر تک مخفی نہ رہ سکی۔ جیسے ہی بلی کے بچے کے بولنے کی آواز گھر سے آئی تو غزالہ کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے پاس بلا کر اس سے پوچھا، کیا تم بلی کے بچے کو گھر کے اندر لائے ہو؟ آہت فوراً نفی میں سر ہلانے لگا، مگر اسے تو شک ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تم مجھ سے اب جھوٹ بھی بولو گے؟ اگر مجھے اس گھر سے وہ بلی کا بچہ ملا تو پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ سب سے پہلے آہت کے کمرے میں ہی تلاشی لینے کے لیے گئی تھی اور بدقسمتی سے اسے وہیں سے وہ بلی کا بچہ مل چکا تھا۔ اس نے پہلے تو بلی کے بچے کو گھر سے باہر پھینکوایا اور اس کے بعد آہت کو اتنا مارا کہ اس کے منہ سے خون آنے لگا تھا۔ وہ تو مارے خوف کے رونے لگا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کی ماں اتنی سخت دل کیسے ہو سکتی ہے، مگر وہ تو بچہ تھا، ماں کی مار کھانے کے باوجود اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ اگلے روز وہ صحن میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ غزالہ نے اسے سختی سے تنبیہ کی تھی، خبردار جو تم نے احمد کو تنگ بھی کیا تو۔ وہ ڈر کے مارے خوف سے ایک جانب بیٹھا ہوا تھا جب اسے گھر کے تھوڑے سے کھلے دروازے سے وہی بلی کا بچہ جھانکتا ہوا دکھائی دیا۔ شاید اسے بھوک لگی تھی، وہ ترستی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک مرتبہ پھر آہت کو اس بلی کے بچے پر ترس آنے لگا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر جب اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ اٹھ کر کچن میں آیا۔ دودھ تو سامنے موجود ہی نہیں تھا اور فریج کو تالا لگا کر رکھا گیا تھا۔ وہ باہر آیا اور احمد کے ہاتھ میں فیڈر دیکھا۔ غزالہ تو اپنے کمرے میں موجود تھی۔ وہ گیا اور احمد کے ہاتھ سے فیڈر لے کر بلی کے پاس چلایا۔ بلی کا بچہ تو اس کے ہاتھ میں دودھ دے کر اچھل پڑا تھا۔ احمد گھر کے کونے میں بیٹھا اس بلی کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر اس فیڈر سے اس بلی کے بچے کو دودھ پلانے لگا۔ وہ بلی کے ساتھ کھیلنے میں ایسا مگن ہوا کہ یہ بھول ہی گیا کہ غزالہ صحن کی جانب ہی آ رہی ہے۔ جیسے ہی غزالہ صحن میں پہنچی اور فیڈر احمد کی بجائے اس بلی کے منہ کو لگا دیکھا تو اس کے تو غصے کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اس نے صحن میں پڑا ہوا لوہے کا پائپ اٹھایا اور آہت کی جانب چلی آئی۔ آہت تو بکھلا چکا تھا، فوراً بلی کے بچے کو گود سے اتار دیا، مگر غزالہ تو بھولی بیٹھی تھی کہ وہ معصوم بچہ یہ ظلم برداشت نہیں کر پائے گا۔ اگلے ہی پل اس نے پہلے اس پائپ سے بلی کے بچے کو مارا۔ اس قدر سخت چوٹ سے وہ وہیں مر چکا تھا، جبکہ آہت کے نازک جسم پر وہ لوہے کا پائپ بڑی ہی سختی سے لگنے لگا۔ اس کی ٹانگوں میں تو جان ہی باقی نہیں رہی تھی۔ غزالہ چیخ چیخ کر اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کی سگی اولاد نہیں ہے بلکہ یتیم خانے سے لایا ہوا بچہ ہے، اس کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ سننے کے بعد آہت بے ہوش ہو چکا تھا، اس کی ٹانگوں سے خون آ رہا تھا۔ اس نے وہ فیڈر وہیں پٹخا اور فیڈر بنا کر اپنے بیٹے احمد کے لیے لے کر باہر آئی تو جو منظر اس نے دیکھا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کے بیٹے کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل ہلک کو آیا تھا۔ اس کا سگا بیٹا بے ہوش ہو چکا تھا، وہ تو جیسے تڑپی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو کال کی، وہ سارے کام چھوڑ کر آ چکا تھا۔ سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر کسی فضول سے سامان کی طرح پڑے ہوئے آہت پر گئی۔ کہنے لگا، آہت کو کیا ہوا ہے؟ مگر غزالہ بولی، اس کو چھوڑیں، اپنے بیٹے کو دیکھیں، اس کے منہ سے نہ جانے کیوں جھاگ نکل رہی ہے۔ مگر اسد نے گھور کر غزالہ کو دیکھا تھا، کہنے لگا کہ اسی نوبت کے لیے میں کہتا تھا کہ ہم غیر کی اولاد کو گود نہیں لیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد اسد نے آہت اور احمد دونوں کو اٹھایا اور ہسپتال چلایا۔ آہت کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی، وہ کومے کی کیفیت میں تھا، جبکہ احمد جان کی بازی ہار چکا تھا۔ اسے کیا ہوا تھا اس کے بارے میں کوئی بھی جان نہیں پایا تھا۔ اس کی موت بڑی پر اسرار سی تھی، شاید مکافات عمل تھا۔ آہت کی اس حالت کے بارے میں جب اسد نے پوچھا تو غزالہ رو رو کر بتانے لگی کہ اس نے ایک بلی کے بچے کی نہ صرف جان لی ہے بلکہ آہت کو بھی تکلیف پہنچائی۔ اسد اپنے معصوم بچے کی لاش اٹھا کر رونے لگا، کہنے لگا کہ بس اسی وقت سے میں ڈرتا تھا۔
آج تم نے نہ صرف ایک معصوم بچے کی جان لی بلکہ ایک لاوارث بچے کو بھی شدید دکھ پہنچایا۔ بس یہ اسی کی سزا ہے۔ غزالہ کو اب احد کی محبت کا احساس ہوا تھا۔ وہ احد سے معافی مانگنے لگی۔ احد تو بچہ تھا، فوراً سے ماں باپ کی محبت پا کر ایک مرتبہ پھر ہنسنے کھیلنے لگا، جبکہ غزالہ ساری عمر کے لیے پچھتاوے میں دھنستی ہی رہ گئی۔